بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو، آج کی یہ جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں یہ ہے شوگر کا متعلق۔ انسانی جسم کے اندر ایک ایسا اعضاء ہے جو شوگر کو کنٹرول کرتا ہے، اس کا نام ہے، اردو میں اس کو لبلبا بولتے ہیں اور انگلش میں پینکریاز بولتے ہیں۔ اس کا کام ہے انسانی جسم کے اندر شوگر کے اوپر کنٹرول، یعنی ایک اس سے ایک تو یہ ایک ایسا نظام پیدا کرتا ہے جو ہمارے جسم کے اندر جتنی خوراک ہوتی ہے معدے کے اندر جاتی ہے اس کو یہ قابل ہضم بناتا ہے۔ ایک تو یہ سیکریشن پیدا کرتا ہے، اور دوسری ہے اس کے اندر اللہ پاک نے ایسی چیز رکھی ہوئی کہ جو شوگر کو کنٹرول کرتی ہے، یعنی ہر بندے کے اندر شوگر ہونی بھی ضروری ہے اور اس کا کنٹرول بھی ضروری ہے۔ جو انسولین ہے وہ بھی لبلبا کے کنٹرول میں ہے۔ جن لوگوں کی شوگر بڑھ جاتی ہے پھر یہ مصنوعی جو ہے انسولین لگائی جاتی ہے تو ان کی شوگر کنٹرول ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح بعض لوگوں کی شوگر جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ یعنی اللہ پاک نے ایک ایسا سسٹم رکھا ہوا ہے کہ تمام چیزوں کا نارملٹی پیدا کرنا، نارمل رہنا بہت ضروری ہے۔ یہ شوگر جو ہے یہ تیز ہو جائے تب بھی بہت نقصان دہ چیز ہے، یہ کم بھی ہو جاتی ہے، بعض لوگوں کی شوگر لیس ہو جاتی ہے تو ان کے لیے بھی یہ بہت نقصان دہ چیز ہے۔ تو شوگر جو ہے اس کو کنٹرول کرنا لبلبے کا کام ہے، یعنی پینکریاز کا۔ تو یہ بہت نقصان دہ چیز ہے۔ اگر یہ شوگر ہائی ہو جائے تو انسان کی جو ہڈیاں ہیں ان کو بھی یہ کمزور کر دیتی ہے، معدے کو خراب کرتی ہے، خاص کر آنکھوں کے اوپر، نظر کے اوپر اس کا بہت بڑا اثر ہے۔ تو شوگر لو ہو جائے تب بھی جو ہے انسان اس سے بھی نقصان اٹھاتا ہے۔ شوگر کا لو ہو جانا بھی نقصان دہ چیز ہے، یعنی موت تک بھی واقع ہو جاتی ہے۔ اگر شوگر بڑھ جائے تو یہ جسم میں زیادہ ہو جائے تو کئی زخم ہو جائیں جسم کے اوپر، آٹومیٹک زخم ہو جاتا ہے، بعض اوقات زخم ہو جائے تو وہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو اس طرح شوگر کا جو ہے یہ کنٹرول ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ تو یہ شوگر کیوں بنتی ہے؟ اس کی کئی ایک وجہ ہیں، کئی بیماریوں کی وجہ سے بھی، کسی دوسرے اعضاء کو اگر کوئی تکلیف ہو جائے تو اس کا علاج کرتے کرتے یہ بیماریوں کی وجہ سے بھی شوگر بن جاتی ہے۔ خاص کر جو ہے یہ میٹھا زیادہ کھانے سے، یعنی چینی سے مراد ہے میٹھی چیزوں کا زیادہ استعمال کرنا، ورزش نہ کرنا، لیٹے رہنا، اس سے بھی شوگر زیادہ ہو جاتی ہے۔ اور ایک وجہ اس کی یہ بھی ہے، کئی ایک لوگوں کی شوگر جو ہے وہ پریشانی کی حالت میں بہت زیادہ ان کو تکلیف ہو جاتی ہے، یعنی وہ اگر کوئی ایسا صدمہ آ گیا، کسی کی ڈیتھ ہو گئی، کسی کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، یا ان کو کسی وجہ سے مالی پوزیشن سے وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے، یا اچانک کوئی نقصان ہو جاتا ہے کاروبار میں یا کسی وجہ سے، تو ان کو بھی شوگر ہو جاتی ہے۔ جب ان کے اعصاب متاثر ہوتے ہیں، دماغ متاثر ہوتا ہے، ان کے اعصاب اس سے متاثر ہوتے ہیں تو لبلبا بھی متاثر ہوتا ہے، پھر اس کا جو ہے وہ شوگر پہ کنٹرول نہیں رہتا اور شوگر جو ہے وہ اپسیٹ اس کا سسٹم ہو جاتا ہے، تو اس طرح بھی شوگر ہو جاتی ہے۔ تو اس کا صحیح رہنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ شوگر سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے کھانے میں نارملٹی پیدا کریں۔ آپ کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ زیادہ میٹھی چیزیں بھی نہیں کھانی چاہیے۔ آپ کو یہ بھی، اگر کوئی صدمہ آ جاتا ہے تو اس کا بھی آپ اتنا اپنے دماغ پہ پریشر نہ بڑھا لیں۔ آپ کے بات یہ ذہن میں ہونی چاہیے کہ اگر میں نے اس بات کو اتنا اپنے اوپر حاوی کر لیا تو مجھے شوگر بھی ہو سکتی ہے۔ میں کئی کیس دیکھے ہیں جو صرف پریشانی کی وجہ سے جن کو شوگر ہوئی ہے، ان کو پریشانی ہوئی ہے تو شوگر ہو گئی ہے۔ تو اس طرح انسان کو احتیاط کرنی چاہیے کہ اگر کوئی بھی پریشانی ہوئے تو اس کو اپنے دماغ پہ حاوی نہیں کرنا چاہیے۔ تو میں آپ کو ایک کیس بتاتا ہوں شوگر کا۔ یہ شوگر جو ہے اس کا ایک ہی حل ڈاکٹروں نے بنا رکھا ہے کہ بھئی وہ ٹیبلٹ شوگر کی کھا لیں یا انسولین لگا دیں، نہیں، یہ کئی ایک بیماریاں ہیں جن کی وجہ سے شوگر کنٹرول بھی نہیں ہوتی۔ اب میں آپ کو ایک کیس بتاتا ہوں کہ میرے بھائی تھے، ان کو شوگر کا بھی مسئلہ تھا،
تو ان کا ESR ایک میں اس میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ ESR کیا ہوتا ہے. یہ ایک خون کا ٹیسٹ ہے, ESR اس کو بولتے ہیں. یہ باڈی کے اندر اگر زیادہ ہو جائے ESR انسان کا تو پھر بھی شوگر پہ اس کا اثر ہوتا ہے, شوگر کنٹرول نہیں ہوتی. میں آپ کو وہ کیس یہ بتا رہا ہوں کہ ان کا ESR جو ہے وہ 95 ہو گیا, 90 سے اوپر ہو گیا, جو نارمل 10 ہوتا ہے. تو ان کو تھوڑا تھوڑا ٹیمپریچر رہنا شروع ہو گیا, جسم میں دردیں, 1-2 ڈاکٹروں سے دوائی لی, ایلوپیتھک دوائی لی, تو کوئی خاص افاقہ نہ ہوا, وہ کمزور ہونا شروع ہو گئے, بھوک نہیں لگتی اس میں. تو اس طرح ان کی شوگر پہلے 100, 120, 150, 200 سے زیادہ نہیں ہوتی تھی. جب ان کو یہ مسئلہ ہوا انفیکشن کا تو ان کی شوگر 500 سے اوپر چلی گئی, 600 کے قریب پہنچ گئی. تو پھر ایلوپیتھک ڈاکٹروں کا سہارا لیا, تو انہوں نے ایک دن میں 3 ٹیبلٹ صبح دوپہر شام شوگر کی لگا دیں, کوئی نہ فاقہ ہوا اس سے بھی. اس کے بعد ایک اچھے ڈاکٹر کے پاس اور چلے گئے, تو انہوں نے کہا کہ بھئی شوگر کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ اگر شوگر کنٹرول نہ رہے تو یہ انسان کے گردے فیل کر دیتی ہے. تو انہوں نے انسولین لگوا دی. وہ آہستہ آہستہ بڑھاتے گئے, 5 پوائنٹ, 10 پوائنٹ, 25 پوائنٹ تک اس کا استعمال کیا, لیکن شوگر 600 سے کم ہو کر 400 پہ آ گئی, 450, 400, اس سے کم نہیں. ٹیبلٹ بھی ساتھ کھا رہے ہیں شوگر کی اور انسولین بھی لگا رہے ہیں, لیکن وہ پھر بھی کام نہیں ہو رہی. تو ایک ہفتے 10 دن کے اندر ان کو بہت ساری میڈیسن, ہائی پوٹنسی اینٹی بائیوٹک یوز کرائی گئیں ESR ڈاؤن کرنے کے لیے. تو تقریباً 800 سے اوپر ایک انجیکشن تھا اینٹی بائیوٹک, جو ان کو تقریباً 10 دن لگتا رہا صبح و شام. تو 10 دن کے بعد ان کا ESR چیک کروایا گیا تو وہ 85 تھا, 85 تھا, یعنی اس میں ٹوٹل 10 کا فرق پڑا. تو شوگر 400, 450 اس کے درمیان رہتی انسولین لگنے کے باوجود بھی. تو پھر میں نے بھائی جان کو بولا کہ بھائی جان ایسے نہیں ہوگا, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جب تک آپ کا ESR ڈاؤن نہیں ہوگا یا نیچے نہیں آئے گا آپ کی شوگر ٹھیک نہیں ہوگی. تو آپ مہربانی کریں, آپ ہومیوپیتھک دوائی کا استعمال کریں, اس سے یہ ESR ڈاؤن ہوگا اور آپ کی شوگر بھی ٹھیک ہوگی. جب وہ انہوں نے کافی علاج کروا لیا تو پھر اسی بات پہ آ گئے, ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب میں علاج کرواتا ہوں. تو میں نے ان کو شوگر کے لیے تو وہی دوائی, ایک ٹیبلٹ جو انگریزی کیا, میں نے کہا چلو وہ بھی جاری رکھو, ساتھ ساتھ میں نے اپنی دوائی ہومیوپیتھک کے دینا شروع کی. ESR جیسے جیسے ان کا ڈاؤن ہوتا گیا ان کی شوگر نیچے آ گئی. ایک 15 دن کے بعد ان کا ٹیسٹ کروایا گیا تو وہ ESR جو ہے وہ 65 تھا, یعنی 65 تھا. تو شوگر جو ہے وہ 300 پہ آ گئی. 1 مہینہ دوائی کھانے کے بعد ان کا ESR جو ہے وہ 15 تھا, یعنی وہ آہستہ آہستہ دوائی سے کم ہوتا گیا. شوگر ان کی آ گئی 150 پہ, 120, 100, 120. جب ESR نارمل ہو گیا, انسولین بھی چھوڑ دی, وہ سبھی ٹیبلٹ بھی چھوڑ دی, صرف ایک ٹیبلٹ کھاتے تھے. تو اس طرح ان کی شوگر بھی کنٹرول ہو گئی, ان کی انفیکشن بھی ٹھیک ہو گئی اور وہ صحت مند ہو گئے. تو میں یہ ساری بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی اگر شوگر آئی ہے تو آپ صرف اسی بات پہ نہ ڈٹ رہے ہیں کہ شوگر کی دوائیاں کھانی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ باڈی کے دوسرے بھی ٹیسٹ کروائیں تاکہ کسی اور کی وجہ سے شوگر کنٹرول نہیں ہو رہی. اور میں نے پہلے تو سنا تھا کہ جس کو انسولین لگ جائے پھر وہ انسولین پہ ہی چلتا ہے. تو میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اب یہ 1.5 سال کی بات ہو گئی ہے, 1.5 سال اس کو عرصہ گزر چکا ہے, لیکن اب بھی ان کی شوگر 130, 20, 30, 100 اس سے زیادہ نہیں ہوتی. اور وہ ڈیلی نہیں ٹیبلٹ کھا رہے ہیں. جب وہ محسوس کرتے ہیں کہ آج مجھے شوگر تھوڑی تیز ہو رہی ہے تو وہ ایک ٹیبلٹ گیٹرل کی کھاتے ہیں. تو اس طرح اگر دوسرے اعضاء جو ہیں وہ متاثر دوسری بیماریوں سے ہو سکتے ہیں, شوگر سے ہو سکتے ہیں, تو اسی طرح جو شوگر ہے وہ بھی دوسری بیماریوں سے
متاثر ہو سکتی ہے، وہ کم بھی ہو سکتی ہے، وہ بڑھ بھی سکتی ہے۔ تو میری ان حضرات سے گزارش ہے کہ جن کی شوگر بہت تیز رہتی ہو وہ اپنا ESR ٹیسٹ بھی ساتھ کروائیں۔ اگر کسی کا ESR بڑھا ہوا ہو تو پھر وہ ہومیوپیتھک میڈیسن کھائے تو انشاءاللہ بہت جلدی اس کا ESR بھی نارمل ہوگا اور اس کی شوگر بھی کنٹرول میں رہے گی۔